مجھے یہ بتائیے کہ ابھی تک ان کو جو نشستوں کا اجرا نہیں ہوا، مخصوص نشستوں کا، اس کے پیچھے کی وجوہات کیا ہیں؟ ایسی پارٹی میں الیکشن ایکٹ 2017 کے رول 94 کے تحت 104 کے بھی تحت میرا سب سننے سے پہلے ہنسنا شروع ہو گیا، اس کے تحت بڑی مشکل یاد کیا ہوگا یہ ایکٹ. چلو بتا دیں ایک ایسی پارٹی میں شمولیت اختیار کر سکتے ہیں جس کا اپنا انتخابی نشان ہو اور اس کے پلیٹ فارم سے کوئی ایک شخص منتخب ہوا ہو یا جیتا ہوا ہو. اب صاحبزادہ حامد رضا ہیں سنی اتحاد کونسل کے چیئرمین، لیکن ان کا اپنا انتخابی نشان پارٹی کا جو تھا وہ گھوڑا تھا، لیکن وہ آزاد حیثیت میں مینار کے نشان کے اوپر جیتے ہوئے ہیں. اب مجھے تو ان کا ہی اپنی پارٹی میں شمولیت جو ہے وہ خطرے کی علامت لگتا ہے، تو پھر یہ دوسرے کیسے جائیں گے؟ آپ نے سوال کر دیا؟ ہاں جی. چلیے مہربانی، آپ نے سوال کر دیا، میں آپ کو جواب دے دوں. جی. قمر دلشاد صاحب سیکٹری الیکشن کمیشن، سابق سیکرٹری، جی سابق سیکٹری الیکشن کمیشن موجودہ آج کے دن تک کی جو نگران حکومت ہے اس کا حصہ ہے. وہ انہوں نے کہا سیٹیں مل سکتی ہیں، اگر کسی صحافی کو اضافی نشست ملنی ہوتی تو آپ کو وہ ضرور دیتے. مجھے ضرور دیتے ضرور دیتے میں عرض کر رہا ہوں ضرور دیتے. میرے آگے بہت لمبی لائن ہے، وہ بہت نہیں کوئی بات نہیں، آپ کاٹ دینے والے ہیں ساری لائنیں. ٹھیک. آپ بات یہ ہے میرے بھائی، ایک الیکشن ہوا بلوچستان میں، ابھی والا نہیں پہلے کا، یہ پہلے کا پچھلے والا، جس میں با پارٹی کے لوگ الیکشن جیت جاتے ہیں. جیتنے کے بعد با پارٹی بنتی ہے، جیتنے کے بعد اور پھر اس کو اضافی نشست مل جاتی ہے. مجھے بتائیں وہ کس قانون کے تحت ملی تھی؟ ذرا وہ مجھے قانون تو بتائیں. ویلڈ پوائنٹ. ٹھیک ہے، نمبر 1 نمبر 2 وہ پاگل لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، جن کے پاس علی ظفر صاحب جیسے بہترین قانون دان موجود ہیں، سلمان صفدر صاحب جیسے قانون دان موجود ہیں، لطیف کھوسہ صاحب جیسے قانون دان موجود ہیں، سلمان اکرم راجہ صاحب جیسے قانون دان موجود ہیں. اس کے بعد بیرسٹر صاحب جو ہیں جو سابق چیئرمین تھے ان جیسے لوگ موجود ہیں، اور بہت سے شیر افضل مرفت صاحب جیسے لوگ موجود ہیں. تو مجھے بتائیں انہوں نے یہ ساری چیزیں نہیں دیکھی ہوں گی؟ کیا آئین قانون کا انہیں علم نہیں ہے؟ کیا سارا آئین قانون یاسر شیر صاحب جو ہیں وہ گھر سے پڑھ کے آئیں یا رانا عظیم پڑھ کے آئے؟ یار بات سن لینا. یاسر صاحب آپ نے مجھ سے جواب مانگا ہے تو مجھے جواب آپ نے کہا، میں نے آپ کو جواب دے دیا. جی ٹھیک ہے نا میرے بھائی. جب آپ نے کسی کو کچھ چیز، اگر آپ چاہتے ہیں اس ملک کے اندر سیاسی استحکام ہو، اگر آپ چاہتے ہیں سیاسی استحکام کے ساتھ معاشی استحکام ہو، اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اس ملک کے اندر سیاسی جماعتیں اپنا رول ادا کریں، تو آپ ان کو رول ادا کرنے کے لیے ان کا حق دیں. چلیں باقی معاملات تو عدالتوں میں ہیں، عدالتوں میں فیصلے ہو جائیں گے، اللہ کرے عدالتیں بھی 4 ماہ میں فیصلے کر دیں، لیکن جو فیصلہ فوری آپ کر سکتے ہیں جس کے لیے آپ کو اس اختیار ہے، کیا کے پی کے اندر آزاد امیدوار یعنی سنی تحریک، سنی اتحاد کونسل کے لوگ نہیں جیتے ہوئے؟ کیا پنجاب میں نہیں ہیں؟ کیا کے پی کے میں نہیں، اس میں سندھ میں نہیں ہیں؟ کیا وہ بلوچستان میں نہیں ہیں؟ تو بھائی جو جتنا بنتا اس کو حصہ دے دے نا. کیوں نہیں حصہ دیتے؟ اگر آپ نہیں دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے دن سے ایک فیصلہ کر چکے ہیں. آپ حصہ مانگ کون سا رہے ہیں؟ یہ صرف مخصوص نشستوں والا گلی طور پہ والا کون سا بھائی؟ گلی ایک تو جو ہے وہ تو آپ نے بھیج دیا عدالتوں میں، اوکے ہو گیا. آپ عدالتوں فیصلہ کریں گی، عدالتوں کو ایک ہدایت اللہ کرے یہ چلی جائے کہ آپ نے جتنا ٹائم ہے اس ٹائم میں فیصلہ کرنا ہے. الیکشن کا ٹینیور ختم ہونے پہ فیصلہ نہیں کرنا. ٹھیک ہے، وہ فیصلہ ہو جائے گا، بڑا سمپل سادہ فیصلہ ہے، اس میں کوئی اتنا لمبا چوڑا جانا ہی نہیں. تو جو فیصلہ الیکشن کمیشن صاحب کے ہاتھ میں ہے، کیا الیکشن کمیشن صاحب کو وہ فیصلہ کر دینا چاہیے کہ نہیں؟ اگر وہ کہتے ہیں نہیں ملتی تو پھر وہ دلیل سے ثابت کریں کس طرح نہیں ملتی. آپ نے قانون بنایا ہے کہ آپ کو نوٹیفیکیشن کے بعد 3 دن کے اندر الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ کسی سیاسی جماعت میں آپ کو جانا ہوگا، نہیں تو آپ آزاد ہوں گے. جب الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ایک سیاسی جماعت میں آپ چلے جاتے ہیں تو پھر کس قانون کے تحت آپ کو سیٹیں نہیں ملتی؟ ویسے رانا صاحب رجسٹرڈ جماعت تو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اس کا عہدیدار کوئی نہیں ہے. اچھا، عہدیدار کوئی نہیں. میں یہ بھی آپ کو جواب دے دیتا ہوں. یاسر شیر صاحب
اس کا عہدیدار کوئی نہیں ہے، چونکہ انہوں نے ان کے انٹرا پارٹی الیکشن کو نہیں مانا. اب انٹرا پارٹی الیکشن ہونے لگے ہیں، پھر اس پہ مان لیں گے اگر ان کو اچھا لگے تو یہ معاملہ بڑا سمپل. بیرسٹر گوہر صاحب مائنس ہو چکے ہیں بطور چیئرمین؟ نہیں، مائنس تو آپ لوگوں کی خواہش ہوتی ہے. آپ نے تو مائنس میری خواہش کیا ہے؟ قیدی 804 کو بھی مائنس کیا تھا. شیر افضل مروت میں عرض کر رہا ہوں، شیر افضل مروت صاحب کا بیان. شیر افضل مروت اور بھی بہت سے بیان دیتے ہیں، آپ سب اس پہ تو بات نہیں کرتے. کس بیان پہ بات کرنی؟ اور تو بہت سے بیان دیتے ہیں. بولیے کس بیان پہ بات؟ اس پہ وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے ڈاکہ ڈالا ہے، انہوں نے اس طریقے سے کیا. اس پہ تو آپ کو ضرورت نہیں پڑتی، اس لیے نہیں پڑتی کہ آپ کے فرق چلتے ہیں. ٹھیک ہے، اس پہ تو آپ بات نہیں کرتے. بات اتنی سی ہے بھائی، اس قوم نے 8 فروری کو بتا دیا ہے کہ مائنس کون ہے، مائنس. اچھا آپ مجھے بات تو بتائیں، باؤ جی کدھر ہے؟ مجھے کیا پتا، میں سوال کا جواب دینے کا مجاز ہی نہیں ہوں. اچھا میرا کام ہی صرف سوال کرنا ہے. چلیں آپ کر لیں، پھر میں جواب دے دوں گا. آپ کر لیں، پھر میں جواب دے دوں گا. یاسر صاحب آپ بتائیں باؤ جی کدھر؟ آپ بتائیں باؤ جی کدھر؟ باؤ جی بیچارے گمسم ہیں. کیوں؟ جو آپ نے ان کے ساتھ کیا ہے. اچھا آپ ایک تہیہ کر لیں، میں نے ان کے ساتھ کچھ کیا ہے یا عوام نے کیا ہے، یا میں ان کے ساتھ ہوں یا عوام ان کے ساتھ؟ پتہ کیا آپ لوگوں نے؟ گوری لائے، گورا سجا دیا. گھوڑی لا کے گھوڑا سجایا؟ اچھا، گوری لائے، گوری لا سجا گورا دیا. اچھا، اس کے بعد برات تیار کر دی. سلامیوں میں بیٹھنے کا ٹائم آیا تو بٹھا بھی کسی اور کو دیا. لیکن جب اس گوری میں بیٹھنے کا ٹائم آیا نا، ٹھیک ہے نا، اس وقت آپ نے ایک نیا دولہا تلاش کیا ارینج کیا ہوا تھا، اس کو اس گوری پہ بٹھا دیا اور وہ بیچارہ سلامیاں اکٹھے کرتے رہ گیا. اور پتہ اس کو اس وقت لگا کہ جناب نہیں، جنج تو کسی اور پاسے تر پئی ہے، تو میں تو براتیوں میں بھی نہیں ہوں. تو یہ کیا آپ نے باؤ جی کے ساتھ. جنج تر پئی واجہ نال کہتے ہیں نا، تو یہ آپ نے کیا ہے. تو یاسر صاحب بات یہ ہے کہ وہ کہتے سائرہ نے کہا تھا نا ہمارے پروگرام میں، بڑی بہن کا رشتہ پسند نہیں آیا، چھوٹی کا. میرے ذہن میں اب ایک وہ مثال آئی ہوئی تھی، اب میں وہ دے آپ احتیاط سے مثال دیجیے گا. میں دیتا ہوں. مجھے ایک یاد ہے، ہماری خاندانی مثال ہے. یعنی گاؤں کے ایک بزرگ اٹھے اور چلے گئے رشتہ دیکھنے کے لیے. تو انہوں نے رشتہ دیکھا، تو رشتہ دیکھنے کے بعد وہ واپس آئے تو انہوں نے کہا جی کہ آپ کے لڑکے کا نا فلاں جگہ پہ رشتہ کر دیا ہم نے. تو انہوں نے بتایا کہ آپ نے یہ بتایا کہ لڑکا بڑے والا ہے یا چھوٹے والا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ نہیں بتایا. انہوں نے کہا جی وڈا تو ساڈا پڑھیا نہیں، چھوٹا تو ساڈا پڑھیا نہیں، اے وڈا پڑھیا ہے، انہوں تو پھر بھی کتوں لب جانی، تسی چھوٹا توڑ دیو، وڈے دا اسی بعد چوں کر لیں گے. یہ اس طرح حقیقت کے اندر رشتہ ہوا ہے. تو یہ مجھے اس کی مثال. دیکھیں میری تین سوال ہیں میرے ان تمام لوگوں سے جو ہمارے پروگرام سن رہے ہیں. کہا گیا کہ میاں صاحب، بڑے میاں صاحب آئیں گے، پاکستان کے اندر بڑی انویسٹمنٹ آئے گی، یہی کہا گیا نا. اور بہت سے ممالک کی یہ ڈیمانڈ ہے کہ بڑے میاں صاحب کو آنا چاہیے. یہ زبان زدعام یہ بات کہی گئی. پروٹوکول اتنا بنایا گیا جس کی حد کوئی نہیں. پہلی دفعہ ہسٹری میں ہوا، میں نے پاکستان کی صحافت میں پہلی دفعہ دیکھا کہ جو لیڈ تھی وہ بھی پیڑ لگی وزیر اعظم نواز شریف کی. اسی طرح ہوا نا یاسر صاحب. لیکن مجھے بتائیں اب میاں صاحب نہیں ہیں. میاں صاحب اب سیاست میں ایک MNA ہے. لیڈ ذرا ڈسکرائب کر دیں عوام کو، کیونکہ بہت سارے جاننے والے وہ لیڈ سمجھتے نہیں. لیڈ مطلب اخبار کی جو بڑی شے سرخی ہوتی ہے اخبار کے اوپر. نہیں ہم سمجھتے جتنے الحمدللہ ہماری قوم کو سمجھ آ گئی ہے نا، سب سمجھ آ گئی ہے.